عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، یہ اس رب کا احسان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے، دو چیزوں کے اندر اصل میں ایمان بند ہے: زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ انسان کامل ایمان والا اس وقت ہوتا ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کا دل اس کی تصدیق بھی کرے۔ اگر دل اس کا تصدیق نہیں کرتا، فقط وہ زبان سے کہہ رہا ہے، تو اس کو اللہ نے صاحب ایمان نہیں کہا۔ اور مرکز ایمان جس ذات کو بنایا ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے حبیب اعلان فرما دو، لا نفرق بین احد، فرمایا ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ایمان لانے میں کسی میں کوئی فرق ہے مگر اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ 1000 بار کروڑ بار ایک جملہ کہیں کہ لا الہ، صرف اتنا کہتے رہیں۔ اب دنیا کا کوئی آدمی آپ کہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، بس باقی اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا، آپ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ حالانکہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، مگر اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں، احادیث پاک کی روشنی میں تم پھر بھی صاحب ایمان نہیں ہو۔ تم یہ تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مگر اس کا اگلا جو جز ہے محمد الرسول اللہ، جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے نہیں لپٹو گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت اور قلبی لگاؤ پیدا نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک نے منافقین کی جن علامتوں کو ذکر کیا ہے، منافقین کی، ان کی ایک علامت یہ تھی، وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا لا یؤمنون، محبوب ان کو بتا دیں تم مومن نہیں ہو، تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ صاحب ایمان کیوں نہیں؟ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں ایک دن موت آ جائے گی، مرنے کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ حشر کے دن، قیامت کے دن پر وہ یقین کامل رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن اسی لیے نہیں ہے کہ اس نے اللہ اور حشر کو تو مانا ہے، مگر جس کی اتباع اور جس کی محبت ذریعہ نجات تھا وہ رسول اللہ کی ذات تھی، اس کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ درمیان میں سے نکالتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈائریکٹلی اللہ تک چلا جاؤں گا، اور ڈائریکٹلی ایک بات یاد رکھو، اللہ نے اہل فرش سے، اہل زمین سے کبھی کسی سے ڈائریکٹ بات، ہمیشہ جب اللہ نے کلام کرنا چاہا تو اپنے نبیوں کے ذریعے فرمایا ہے۔ انبیاء کو کائنات میں مبعوث کیا، اور پھر انبیاء کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ یہ وہی بات ہے جب حضرت عمر پاک
حضرت اسما پاک کے پاس یہ بات لے کر گئے تھے کہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، تبرکن عاجزن، تعظیم کے لیے حضور کے وصال کے بعد، تو آپ رو پڑی تھی اور پوچھا روئی کیوں؟ فرمایا آج کے بعد اللہ کا جو رابطہ اہل زمین سے تھا وہ کٹ چکا ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب اللہ حضور کے بعد کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام و گفتگو یہ ہے کہ ایمان کامل اس وقت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس انداز میں اپنے دلوں میں بسا لیں جو اللہ کی منشا اور مرضی ہے۔ اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ میرا بندہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے میرے حبیب کی محبت میں فنا کر دے، اپنی جان کا، اپنی ہر چیز کا مالک میرے حبیب کو مان لے۔ عبادت اللہ کی ہے، مگر اللہ اس نیکی کو، اس عبادت کو اس وقت قبول کرتا ہے جب وہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع میں کی جاتی ہے۔ حضور کے طریقے کو چھوڑ کے آپ 1,00,000 کیا کروڑوں نفل پڑھیں، اگر حضور کے طریقے کے خلاف پڑھیں گے اللہ وہ عبادت بھی قبول ہے۔ پیغام کیا ہے کہ ہمارا ہر عمل محبت رسول کا متقاضی ہے۔ ہم دعوے محبت جو کر رہے ہیں تو وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے عمل سے ظاہر ہو، اور پھر جا کے کہیں ہم ایمان کے درجے میں پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔